بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے۔ اللہ نے انہیں بچپن ہی سے عقل سلیم اور ہدایت سے نوازا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے کئی بڑے بڑے امتحانات لیے اور آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 خصوصی نسبتیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست یعنی خلیل اللہ کہا، آپ کو تمام انسانوں کے لیے رہنما یعنی امام الناس کا مقام بخشا، اور آپ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے گئے وہ سب آپ ہی کی اولادوں میں سے تھے، اسی لیے آپ کا ایک اعزاز ابو الانبیاء یعنی فادر آف دا پروفٹس بھی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ سے محبت کرنے والے اور بتوں سے نفرت رکھنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کی شدید کوشش تھی کہ اپنے گھر والوں کو بتوں کی پوجا سے منع کریں اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف مائل کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر ہی سے دعوت حق کا آغاز فرماتے ہوئے آزر کو توحید کی دعوت دی، جو کہ بت بناتا اور ان کی پوجا کرتا تھا۔ مفسرین کی مشہور رائے کے مطابق آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ کئی مورخین نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے والد کا نام تو طارق تھا، لیکن ان کا لقب آزر تھا، جبکہ مفسرین کی ایک جماعت کے مطابق ان کے والد کا نام طارق اور چچا کا نام آزر تھا، اور چونکہ چچا کو باپ کہنا عربی محاورات میں عام ہے، اس لیے ایک ہی بات ہے۔ بہرحال آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں یا چچا، لیکن نسبی طور پر ان کے لیے ایک قابل احترام بزرگ ہی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کو سمجھاتے کہ نہ تو یہ بت ہماری بات سن سکتے ہیں، نہ ہی ہماری پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تو ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان۔ ہمیں صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آزر نے اپنے بھتیجے یا بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانی اور آپ کو رجم یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دینے کی دھمکی دی اور بالآخر گھر سے ہی نکال دیا۔ آپ علیہ السلام نے آزر سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آزر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دشمن ہے اور شرک کو چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں، تو انہوں نے آزر سے تعلق ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی مشرک تھی۔ بتوں کے ساتھ ساتھ وہ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ان حرکتوں پر بہت فکر مند رہتے۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ اپنی قوم پر جھوٹے معبودوں کی حقیقت کو ضرور واضح کریں گے اور حقیقی معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ضرور کرائیں گے۔ اس لیے ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ تھوڑی دیر بعد ستارہ غائب ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ دیر بعد چاند نکل آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ کیا یہ چاند میرا رب ہے؟ کچھ دیر بعد چاند بھی غائب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ عطا فرمائی ہوتی تو میں تو گمراہی ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ کیا یہ سورج میرا رب ہے، کیونکہ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے قوم پر واضح کر دیا کہ یہ ستارے، چاند اور سورج رب ہو ہی نہیں سکتے۔ رب تو وہ ہے جس نے انہیں اور ساری کائنات کو بنایا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب اور خالق مانتا ہوں۔ ہر قسم کے شرک سے رخ پھیر کر صرف اسی کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں، اور میں ہرگز بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی بھی پوجا کیا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں بے تحاشا بت رکھے تھے۔ قوم بڑے احترام سے ان بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ ایک دن جب ساری قوم جشن منانے کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم نے قوم پر بتوں کی بے بسی واضح کرنے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی۔ آپ علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کے آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں اور تم بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بالکل صحیح سلامت چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کلہاڑا بھی اسی کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم جشن منا کر واپس آئی اور انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے غصے سے پوچھا، کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف خوب باتیں کرتا ہے، ضرور یہ کام اسی کا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے بلایا اور پوچھا، کیا تم نے ان بتوں کا یہ حال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو، اسی نے کیا ہوگا، کیونکہ اسی کے کندھے پر تو کلاڑا بھی ہے، یا پھر ان بتوں سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ قوم نے کہا کہ یہ بت تو بول ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتظار میں تو تھے۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر اور ان بتوں پر جنہیں تم پوجتے ہو، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہاری فریاد سن سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ اور کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ قوم کو بتوں کی بے بسی کا احساس تو ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی طے کیا کہ انہیں اپنے بتوں کی ہی طرفداری کرنی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دینی ہے، معاذ اللہ۔ نمرود اس وقت عراق کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ لوگ اس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے خدا نہیں مانتے تو اس نے انہیں اپنے پاس دربار میں بلا لیا اور پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو زندہ فرماتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک موت کی سزا سنائے جانے والے مجرم کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو قتل کروا دیا۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ معاملہ دیکھا تو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ اس بات پر وہ کافر حیران و پریشان ہو گیا۔ نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور جب آگ کے شعلے نہایت بلندی تک اٹھنے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ بت پرستوں کا خیال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بس چند لمحوں میں ہی جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا علیہ السلام، اور پھر وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آگ کی تکلیف سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی ہٹ دھرمی اور کفر پر اصرار دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عراق سے شام اور مصر کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کی بستیوں امورا اور سدوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں مصر کے بادشاہ کی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے آپ کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ جانیں گے اگلے حصے میں انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ۔